میں نے عرض کیا کہ یقین کا بگڑنا اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، یقین کا بگڑنا اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے، یقین کا بگڑنا اللہ سے بدگمان کر دیتا ہے۔ بدگمانی یہ ہے، وہ بتاؤ بدگمانی کیا ہے؟ بدگمانی یہ ہے کہ یہ زمین اتنا ہی غلہ دے گی اور یہ بھینس اتنا ہی دودھ دے گی، بس جا تم نے یہ کہا یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، تم اس سے دودھ لے ہی نہیں سکتے، کیونکہ تمہیں اس خیال نے اللہ سے بدگمان کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز اپنی مسجد میں تاخیر سے پڑھتے، جماعتوں کو ترتیب دینے، جماعتوں کی روانگی میں یا جماعتوں کو ہدایات دینے میں یا کسی جماعت کو مرتب کرنے میں آپ مشغول ہو جاتے۔ بعض مرتبہ تو عشاء کی نماز کے لیے اقامت ہو جاتی، عشاء کی نماز کے لیے اقامت ہو جاتی، اقامت اذان نہیں بلکہ اقامت ہو جاتی نماز کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو مرتب کرنے میں مشغول ہو جاتے اور اتنی تاخیر ہو جاتی تھی کہ لوگ سو جایا کرتے تھے، پھر نماز کھڑی ہوتی، تہائی رات تک نماز میں تاخیر ہو جاتی، تب تک تہائی رات تک نماز میں تاخیر ہو جاتی۔ صحابہ عشاء کی نماز میں تاخیر کے ایسے عادی تھے کیونکہ مستقل مسجد میں کام میں لگے ہوئے ہیں، آنے والوں کو سکھلانے میں، آنے والوں کے اکرام میں، آنے والوں کو کلمہ پڑھانے میں، آنے والوں کو نماز کی تعلیم دینے میں، مستقل کام ہے، مستقل کام ہے۔ بیان ہوتا رہتا تھا، بیان کے دوران نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے تھے، نماز سے پہلے بیان کرتے کرتے فرمایا آؤ اب نماز پڑھ لیں۔ اللہ کے طرف سے اعمال پر ملنے والے اجر کے تذکرے ہوتے ہوتے نماز کھڑی ہوتی تھی، اس لیے نمازوں میں احتساب، وعدوں کا یقین۔ میں نے عرض کیا کہ آپ عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر کرتے، پھر عشاء کی نماز کے بعد انصار میں گشت کے لیے جاتے، عشاء کی نماز کے بعد انصار میں گشت کے لیے جاتے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی گشت کا وقت طے کر لو، بس باقی تو ہمارے کھانے سونے کا اور ہماری اپنی ضروریات کا وقت ہے، گشت کا وقت طے کر دو کہ جی اتنے بجے تک گشت ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبلیغ دعوت محنت نہ ہوئی، تنظیم ہوئی، محنت نہ ہوئی تنظیم ہوئی کہ پروگرام بنا کر کام کرو۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، جو آدمی جس وقت مل جاوے اس وقت سے نہیں ملاقات کے لیے۔ صاحب فرماتے تھے اس کام کے تقاضے بے وقت آئیں گے، عبادات کے تقاضے وقت پر آئیں گے۔ اس کام کے تقاضے بے وقت، اس کام کے تقاضے بے وقت آئیں گے پر عبادات کے تقاضے وقت پر آئیں گے۔ دیکھو میری بات توجہ چاہتی ہے بہت، عبادات کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں، عبادات کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں۔ سنو میری بات، عبادات کے تقاضے مجاہدہ نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادات کے تقاضے اپنے اپنے اوقات کے ساتھ ہیں۔ اتنے بجے نماز ہوگی، فلاں مہینے میں روزہ رکھنا ہے رمضان میں، فلاں مہینے میں میرا زکوٰۃ دینے کا معمول ہے، فلاں مہینے میں حج ہوتا ہے۔ آدمی ان عبادت فرائض کے لیے پہلے سے تیاری کر لے گا، فرائض کے لیے پہلے سے تیاری کر لے گا، فرائض کے لیے پہلے تیاری کر لے گا، لیکن دعوت کے تقاضے بے وقت آئیں گے، دعوت کے تقاضے بے وقت آئیں گے۔ عبادات کے سارے عوامل،
سارے تقاضے اپنے اپنے اوقات کے ساتھ موقت ہیں، لیکن دعوت کے تقاضے بے وقت آئیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کے بعد پھر جاتے ہیں انصار میں۔ انصار کاشتکار دن بھر اپنی زمینوں پر مشغول رہیں، شام کو تاخیر سے آویں، آپ رات کو جامع انصار میں دعوت دینے کے لیے۔ روزانہ کا معمول جانے کا روایت میں ہے، روزانہ کا معمول انصار کے محلے میں، وہاں آپ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ آپ کے لیے دودھ نکال کر رکھ دیا کرتے تھے اور اپنا اپنا حصے کا دودھ صحابہ پی کر سو جایا کرتے تھے۔ آپ انصار میں ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ دودھ ساری بکریوں کا نکال لیا، صحابہ نے سب نے پی لیا، آپ کے حصے کا پیالے میں ڈھک کر رکھ دیا۔ آپ تشریف لائے، آپ کا معمول تھا آپ تشریف لاتے تھے تاخیر سے، دودھ کا پیالہ رکھا ہوتا تھا، آپ اس میں سے پیتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اس دن سب صحابہ دودھ پی چکے، سو گئے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میں نے بھی حصے کا دودھ پی لیا، لیکن ایک پیالے میں آپ کے لیے ڈھک کر رکھ دیا۔ شیطان آیا میرے پاس، کہنے کا مقداد یہ تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے، تھوڑا سا دودھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار میں گئے ہوئے ہیں، اور انصار ایسے نہیں ہیں کہ آپ کے اکرام کیے بغیر آپ کو واپس کریں۔ انصار نے تو آپ کا اکرام کیا ہوگا، آپ کو کھلایا ہوگا کچھ، اور یہ دودھ تو پی جائے۔ فرماتے ہیں شیطان نے مجھے آمادہ کیا اس دودھ کے پینے پر جو آپ کا حصہ رکھا ہوا تھا، میں نے پی لیا۔ جب پی لیا تو شیطان نے مجھے بڑی ندامت کی۔ شیطان نے آ کر مجھے بڑی ملامت کی کہ تو نے دودھ پی لیا ہے، اب اللہ کے رسول تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے پیالہ خالی ہے اور تیرے لیے بد دعا کریں گے اور تو ان کی بد دعا سے ہلاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میرے ساتھی تو سب دودھ پی کر سو گئے، میں جاگتا رہا، آپ تشریف لائے، سیدھے پیالے کی طرف بڑھے، پیالہ کھولا تو خالی۔ فرماتے ہیں آپ نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں بس مجھے اپنی ہلاکت کا انتظار ہونے لگا، مجھے اپنی ہلاکت کا انتظار ہونے لگا۔ فرماتے ہیں میں نے دل چاہا کہ سنوں کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ میں قریب آیا تو آپ دعا مانگ رہے تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا، جو مجھے پلائے تو اسے پلا۔ کہنے کہ آپ کی دعا سن کر مجھے تسلی ہوئی، تو میں نے عرض کیا کہ جی خیال آیا کہ دودھ تو اب ہے نہیں، مجھے بات سمجھانا چاہتا تھا کہ دودھ تو اب ہے نہیں، دودھ تو سارا بکریوں کا نکل چکا، اب تو دوسرے دن یا اگلے وقت دودھ ہوگا، جو اب دودھ تھا نکل چکا، دودھ تو نکل چکا ہے، اب کہاں سے آئے گا؟ اسے میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ جتنی بھی مادی شکلیں ہیں، اسباب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی قدرت دیکھو، زمین سے غلہ اور جانور سے دودھ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعارف کے لیے ہے، قدرت نہیں ہے، قدرت کے تعارف کے لیے ہے۔ ہم خون اور گوبر ان کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں، یہ ہم اپنے قدرت کے تعارف کے لیے کر رہے ہیں، قدرت کے تعارف کے لیے ہے، یہ استفادے کے لیے نہیں ہے، قدرت کے تعارف کے لیے۔ ایک قدرت کا تعارف ہونا، ایک قدرت سے استفادہ ہونا، فائدہ اٹھانا۔ ہم یہ سمجھے کہ بس یہ فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، نہیں، یہ تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے کہ ہم ایسی قدرت والے ہیں کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں جس میں خون کا گوبر کو کوئی اثر نہیں ہوتا،
نہ بدبو کے اعتبار سے، نہ رنگ کے اعتبار سے. یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بے شمار اسباب اور ذرائع ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے. کیونکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے. یہاں آ کر دھوکہ لگا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، حالانکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے.